الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو كانوا يؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ ما اتخذوہم اولیاء ولکن کثیرا منہم فاسقون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 81۔ ارشاد باری تعالی وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اگر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے اور اس کے پیغمبر پر اور جو اس کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو ہرگز وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے تو اکثر لوگ فاسق ہیں۔ علماء نے اس کا دو طرح سے ترجمہ کیا ہے، وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، پچھلی آیات کے مطابق اگر اس میں ربط قائم کیا جائے تو پھر اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے اور نبی پر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور جو تورات ان پر نازل کی گئی، یعنی یہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول حضرت موسیٰ اور ان کی طرف جو نازل کی گئی کتاب تورات اس پر ایمان لاتے، یہ ایمان والے ہوتے، تو پھر یہ مکے والوں کے ساتھ دوستی نہ بناتے، کفار مکہ کو اپنا دوست نہ بناتے اور ان کو یوں نہ کہتے کہ تمہارا دین مسلمانوں کے دین سے اچھا ہے۔ ایک ترجمہ تو اس انداز میں کیا گیا ہے، اور کچھ علماء نے دوسری طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک پر ایمان لاتے، اگر یہ اس کو حق سچ جانتے تو پھر یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی نہ بناتے۔ تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی مخصوص تو نہیں کیا۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ وہ بات عام کرتا ہے اور اس کا مفہوم جو ہوتا ہے وہ بڑا وسیع ہوتا ہے۔ الفاظ جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کے چنے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں اور ان کی وسعت جو ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو اہل ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ پر جو ایمان لاتے ہیں، نبی پر جو ایمان لاتے ہیں، جو اس کی طرف کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ یہ بھی اللہ نے ایک کسوٹی بنا دی، ایک معیار مقرر کر دیا کہ اگر کسی بندے کو پہچاننا ہے تو اس کو دیکھو کہ اس کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی اٹھک بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ ہے، وہ جو اس نے صحبت اختیار کی ہوئی ہے، جن لوگوں میں وہ رہتا بہتا ہے، جن کے ساتھ وہ دوستی رکھتا ہے، اس سے اس کی پہچان ہوگی۔ وہ انگلش کا ایک محاورہ ہے نا، اے مین از دا نون بائی دا کمپنی ہی کیپ، کہ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس قسم کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ پھر ایک بات اور ذہن میں رکھیں، پیچھے گزر گیا کہ کفار کے ساتھ دلی دوستی کا جو ہے نا اس سے منع کیا گیا ہے، لین دین کاروبار جو ہے نا وہ منع نہیں ہے، تجارت منع نہیں ہے، لیکن وہ لین دین کی حد تک ہو، تجارت کی حد تک ہو، جہاں وہ پتہ چلے کہ اس سے مسلمان قوم کو نقصان پہنچ سکتا ہے،
وہاں سے تعلق توڑنا ضروری ہے۔ ہمارا تو آج جو حال ہے یہ بڑا عجیب ہے۔ بہت عجیب حالات۔ ہماری تو ساری دوستیاں کافروں کے ساتھ ہیں۔ ہم اپنی مسلمان قوم کا مفاد نہیں دیکھتے، ہم اپنے ذاتی مفاد کی خاطر قوم کو قربان کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں سب پر نظر دوڑا کے دیکھ لیں، اور یہ حال کوئی زیادہ پرانا نہیں۔ بس ہندوستان میں سمجھ لیں کہ 1857 کے بعد یہ ہوا۔ 1947 میں تو ہم آزاد ہو گئے، لیکن یہ آزادی برائے نام ہے، یہ آزادی نہیں ہے۔ نہ ہم اپنی مرضی سے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، ہماری جو کتابیں بنتی ہیں، جو نصاب بنتا ہے، وہ بھی تو ان کافروں کی مرضی کے مطابق بنتا ہے۔ ہماری تو حکومتیں بھی ان کی مرضی کے مطابق بنتی ہیں۔ یہ تو ایک لمبی داستان ہے، اور جو ان کو دوست رکھتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، انہیں وہ آگے لاتے ہیں۔ دوسرا بندہ انہیں کیسے گوارا ہوگا؟ تو اگر آج کی اس آیت کی تشریح موجودہ حالات کے مطابق کی جائے نا، تو یہ پوری تصویر بن کے، میں تو کہتا ہوں نا، قرآن پاک تو جہاں سے بھی کھولیں ایسے ہی پتہ لگ رہا ہوتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ابھی نازل ہوا ہے۔ یعنی یہ حالات کو ایسے بیان کرتا ہے، ایسے حالات کی تصویر کھینچتا ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ تازہ تازہ نازل ہوا ہے۔ لیکن یہ 1400 سال پہلے نازل ہوا۔ اس آیت کو جب میں رات پڑھ رہا تھا نا، تو پورا نقشہ میرا، پوری دنیا کا نقشہ میرے سامنے آ گیا۔ اور اب اس کو میں چند منٹوں میں کیسے اس کو بیان کر سکوں؟ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو نازل ہوا اللہ کی طرف سے اس پر یہ ایمان لاتے، تو پھر کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ اور یاد رکھنا، کافروں کی دوستی صرف مطلب کی حد تک ہے ہمارے ساتھ۔ وہ تو ہمیں استعمال کرتے ہیں اور بعد میں پھینک دیتے ہیں، ٹشو پیپر کی طرح۔ اور پورا حالات کے مطابق ہم شکنجے میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں، جال میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چوہا کڑکی میں پھنس جاتا ہے نا، بس ایسے ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم تو اپنے ہاتھ پاؤں بھی نہیں مار سکتے۔ اللہ کرے یہ ریموٹ کنٹرول غلامی سے ہماری جان چھوٹ جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسا بندہ ہمیں نصیب کرے، کوئی ایسا حکمران ہمیں مل جائے کہ جو اس سے نجات دلا دے۔ لیکن مایوس نہیں ہونا، اللہ کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ دن اچھے بھی آئیں گے ناصر، زندگی پڑی ہے ابھی، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی۔
کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، ناصر کاظمی کی یہ بڑی مشہور غزل، آج بھی اس کے شعر میرے ذہن میں گونجتے رہتے ہیں۔ غالباً میں ایف اے میں تھا جب یہ اس کا نصاب کا حصہ تھی، لیکن مجھے یہ بڑی پیاری لگی۔ اس نے بھی حلال کی تصویر کشی کی ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے یا ایمان لے بھی آتے ہیں، ایمان کیا ہے یہ بھی سمجھنے والی بات ہے نا۔ ایمان سے مراد یہ ہے، اللہ پر ایمان یہ ہے کہ ہر بات، میرا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، اللہ کو مان لینا۔ اپنی انگلی خود اندھا بن کے اپنی انگلی اللہ کے ہاتھ میں تھما دینا، یہ ہے ایمان۔ اور نبی پر ایمان کیا ہے کہ جس طرح نبی آگے آگے چلتا ہے اس طرح چلا جائے، اللہ کے حکموں کے مطابق، نبی کے حکموں کے مطابق، اور جو راستہ متعین کر دیا قرآن پاک نے۔ مثلا آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، ایک بندے نے لاہور جانا ہے، وہ بالکل راستے سے ناواقف ہے، تو کسی سے وہ پوچھتا ہے، ہاں بھائی، تو وہ کہتا ہے اس راستے سے دائیں بائیں نہیں ہونا، یہ سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ یا تمہارے لیے بہتر ہے کہ کوئی گائیڈ اپنے ساتھ لے لو۔ تو وہ جو گائیڈ ہوتا ہے، جو اسے گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے، جو اسے لے کر جا رہا ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے، جو اس راستے کی خبر دیتا ہے کہ ایسے جانا ہے، یہ راستہ ہے۔ یہ پوری خبر کون دے رہا ہوتا ہے؟ نبی۔ اور جس راستے پر وہ چل رہا ہوتا ہے وہ راستہ اسلام ہے۔ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور کتاب پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہم زندگی اس طرح بسر کریں، اور اللہ کے کلام کو، اللہ کے نازل کردہ ہوا احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یہ ایمان ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ تو کافروں کو اپنا جگری دوست نہیں بنائیں گے۔ کاروبار کی لین دین کی حد تک یہ پہلے بھی پیچھے بھی گزر چکا ہے، اس پر تھوڑی سی تفصیل سے بات اس دن ہوئی، اس حد تک تو جائز ہے، لیکن جہاں مسلمان قوم کے مفادات پر زد پڑتی ہو وہاں سے تعلق توڑنا ضروری ہوتا ہے۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، وہ قطعاً ان کو اپنا دوست نہیں بناتے۔ کن کو دوست رکھتے ہیں؟ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اور اللہ کے نازل کردہ ہوا کلام کو۔ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، اس کی ساری برکتیں پتہ کیوں ہے؟ اللہ نے وہ نصب العین زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اس میں نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے، اور یہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا۔ اور جس رات کو یہ آسمان دنیا پہ نازل ہوا وہ رات ساری راتوں سے افضل بن گئی، اور جو بندہ اس پر عمل کرے گا وہ بندہ بھی افضل بن جائے گا۔ جس نبی پر یہ نازل ہوا وہ سارے نبیوں کا سردار بن گیا۔ میں تم جس حد تک اس پر عمل کریں گے ہمیں وہ فضیلت ملتی چلی جائے گی۔
بات سے بات نکلتی جا رہی ہے۔ ولیکن کثیر منہم فاسقون، اللہ نے فرمایا ان میں سے تو زیادہ تر لوگ فاسق ہیں، فاسق نافرمان ہیں اللہ کے رسول کے۔ کیسے اللہ نے لائن کھینچ دیا، یہ فاسق ہیں، یہ ایمان والے ہیں، کوئی کسر چھوڑی ہے؟ آج ہم اس کسوٹی کو رکھ کے پرکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا چہرہ دیکھیں کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں۔ ہم اپنے حکمرانوں کے چہرے دیکھیں کہ کون کون کس طرف کھڑا ہے، اور اللہ نے یہ چھاننی لگائی ہوئی ہے، ہر چیز الگ الگ ہو رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہے فلاں مولانا ہے، فلاں دوسرا ہے، فلاں تیسرا ہے، یہ نہیں ہے، یہ ڈنکا لگنے والا ہے۔ اور بڑے بڑے دیندار بھی جو لوگ جنہیں بڑے بڑے سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کافر کی طرف سے ہو کر مارے جائے، اور ہو سکتا ہے جنہیں ہم دیکھتے رہیں کہ یہ تو یار کوئی اتنے پکے ٹھکے مسلمان نہیں ہیں، وہ اسلام کا جھنڈا لے کر اللہ تبارک تعالیٰ ان سے کام لے لے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں تو اکثریت ان کی ہے جو فاسق ہیں، حق بات کے منکر ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر ہیں۔ بس انہوں نے زبانی یہود بھی تو اہل کتاب تھے، اللہ کے نبیوں کو مانتے تھے، اللہ کی کتاب کو مانتے تھے، بس زبانی مانتے تھے نا، سارا کچھ جاننے کے باوجود نہیں ایمان لائے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہلے تو کہتے تھے، بلکہ وہ مدینہ منورہ میں اور ارد گرد آ کر یہود عباد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں آنا ہے اور یہاں سے اسلام کی شعائیں پوری دنیا میں پھیلنی ہیں۔ وہ تو آئے اس لیے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو قرآن پاک میں آتا ہے وہ اس طرح آپ کو پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ پھر ان کا جو انجام ہوا وہ بھی دیکھا، وہ دنیا میں سب سے زیادہ پھر ذلیل و خوار بھی یہودی ہوئے ہیں۔ اللہ نے انہیں بڑی سخت سزا دی ہے۔ جو دنیا میں کسی وقت جو سب سے زیادہ لاڈلی قوم تھی، اللہ تبارک تعالیٰ جب اللہ کے دین کے راستے کو چھوڑا سب سے زیادہ ذلیل و خوار بھی وہ ہوئے۔ اگر آج ہم بھی اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ یہ ہم مت خیال کریں کہ ہم بڑے افضل امت ہیں، یہ ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ پہلے لوگ جنہوں نے اسلام کا جھنڈا سربلند کیا، انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن کو اپنا نصب العین بنایا، وہ دنیا پہ چھا گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل ہم خوار ہوئے ترک قرآن ہو کر۔ اقبال نے بہت خوب بات کہی ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑا، نصب العین کو چھوڑا، اللہ کو چھوڑا، اللہ کے رسول کو چھوڑا، دشمنوں کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہم نے دوستیاں بنائی، تو پھر ہمارا حال یہ ہوا جو آج ہو گیا ہے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ حال ہو گیا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے حکمران کہتے ہیں ہم تو بھیکاری ہیں، اگر یہ نہ دیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ کدھر گیا ہے؟ وہ رب کدھر گیا ہے؟ وہ رب نہیں کہ کس کا کلمہ پڑا ہے، کس کو رب مانا ہے، امریکہ کو یا اللہ کو؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ خود ہی پہلے تم نے ہمیں پھنسایا اور خود ہی اب کہہ رہے ہو کہ امریکہ ہی تمہارا رب ہے، اس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ قرآن ایک ایک آیت ہمیں پوری تفسیر سمجھا رہی ہے کہ ہم نے کیسے جینا ہے زمانے میں۔
یہ دنیا میں جینے کا ڈھنگ ہی نہیں سکھاتی، آخرت میں بھی عزت کے ساتھ رہنے کا مقام عطا فرماتی ہے۔